نات ہیں انسان کو بنایا، پیدا کیا، بڑا کیا، تو جب لوگوں کو حقیقی اللہ نظر نہیں آیا تو جو بھی چمکتی ہوئی چیز، خوبصورت چیز نظر آئی، لوگوں نے اسی کو اپنا معبود بنا لیا، یہ ہمارا خدا ہے۔ تو معبود سب کا ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو ایتھیسٹ ہیں، جو ملحد ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، خدا ان کا بھی ہوتا ہے۔ ان کا خدا کیا ہوتا ہے؟ من اتخذ الہہ ہواہ، فرمایا وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، خواہشات کو خدا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ جو لوگ بھی اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہیں، دیکھو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی خدا ہوتا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے بہت سے لوگوں کا خدا ان کی چاہتیں ہیں، چاہت، خواہشات کا پورا ہونا۔ اور دنیا میں یہ چیز کامن ہے، غریب کی چاہت دولت آ جائے، بیمار کی چاہت صحت مل جائے، بے اولاد کی چاہت اولاد مل جائے۔ تو ان چاہتوں کو آج لوگوں نے خدا بنا لیا ہے، چاہے مذہبی لوگ ہوں یا لبرل لوگ ہوں، تقریباً سب میں یہ چیز کامن ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دیکھو غلط چیز کو خدا بناؤ گے تو کبھی سکون ملے گا؟ چاہتیں ایسی چیز ہیں جو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ غریب کو دولت کی اتنی چاہت نہیں ہوتی، بیمار کو صحت کی اتنی چاہت نہیں ہوتی، اور بدصورت کو خوبصورت بننے کی اتنی چاہت نہیں ہوتی، کنوارے کو نکاح کی اتنی چاہت نہیں ہوتی، بے اولاد کو اولاد کی اتنی چاہت نہیں ہوتی جتنی کسی مرتے ہوئے آدمی کو زندگی کی چاہت ہوتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی چاہت کیا ہے؟ زندگی اور حیات۔ زندگی سب سے بڑی چاہت ہے انسان کی۔ ہر چیز پہ انسان کمپرومائز کرتا ہے، مگر زندگی پہ کمپرومائز بولو نہیں کرتا۔ اگر کمپٹیشن ہو نا کہ پیسہ چاہیے یا زندگی چاہیے، تو ہر آدمی کیا کہے گا؟ بھائی پہلے زندگی ہے۔ تو آپ بتاؤ کہ آپ کی زندہ رہنے کی چاہت پوری ہوتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تو جس چاہت کو خدا بنایا ہوا ہے، زندہ رہنے کی چاہت، وہ جب پوری نہیں ہوگی تو باقی چاہتیں کہاں سے پوری ہوں گی؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے غلط چیز کو چاہت بنایا، پھر اس چاہتوں کے پیچھے اپنی صلاحیتوں کو انسان برباد کر لیتا ہے، اور بالآخر نتیجہ زیرو۔